شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جوڑا بالکل نارمل ہے, ٹیسٹ بھی بالکل ٹھیک ہے, اولاد نہیں ہو رہی, جگہ جگہ جاتے ہیں پیر فقیر ڈاکٹرز ہر جگہ, ان کی اولاد نہیں ہوتی, 10-10 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں, طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے, دوسری شادی پہ بات پہنچ جاتی ہے, تو بالکل نارمل جوڑے جو ٹھیک ہے صحت مند ہیں ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ آصف بھائی جو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, اور جو آپ کا سوال ہے وہ بھی ایک محدود ہے بالکل. دیکھیں اللہ کی ذات نے اولاد دینی ہے, نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ کسی اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی شادی کو کئی سال گزر گئے, ان کی رپورٹس بھی سب ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رھی, یہاں پہ جو میں اہم بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر جو ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑے ایک رینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ معاف کرے. اس طرح کے ڈاکٹر حضرات کے پاس جب وہ شادی شدہ جوڑے جاتے ہیں تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کو 2 4 5 10 20 ٹیسٹ, اس کے ہارمونل ٹیسٹ عورت کے, اس کا الٹرا ساؤنڈ, میل کے ٹیسٹ, وہ سارے کر کے کہتے ہیں جی آپ کے تو ٹیسٹ ہے ہی ٹھیک, آپ کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی, یہ بات کر کے وہ بات ختم کر دیتے. اب یہاں پہ ایک جو بات نوٹ کرنے والی ہے, دیکھیں وہاں پہ کبھی بھی اس جوڑے کی جو ایک مکمل ہسٹری ہوتی ہے وہ نہیں لی جاتی. ہسٹری سے کیا مراد ہے؟ اب میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر اتنا ٹائم دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ان میاں بیوی کی شادی کس پوزیشن میں ہوئی, وہ لڑکا لڑکی راضی تھے یا نہیں راضی تھے, شادی کے بعد ان کی لائف کیسے گزر رہی ہے, ان کی لائف میں آپ کا مطلب خوشحال یا خوشحالی دیکھیں پیچھے, اب ان کی لائف میں کتنے لوگوں کے انٹرفیئر ہیں, وہ کتنے لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں, ان لوگوں کا اب اس پہ میں کہتا ہوں دیکھیں جب میل فیمیل جو میں نے ان پہ کام کیا ہے نا, کہ میں نے لاتعداد ایسے جوڑوں کا علاج کیا اور ان کے یہاں اولاد ہوئی کہ جس میں میل کے سپرم بھی ٹھیک ہے, فیمیل کی سب پوزیشن ٹھیک ہے, اس کا یوٹرس ٹھیک ہے, اس کے ہارمون سب ٹھیک ہے, لیکن ٹینشن یا پریشانی جو ہے اس کا سبب دیکھیں ٹینشن جب 6 ماہ یا 1 سال کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو اس میں 99% یہ ہوتا ہے کہ میل فیمیل اس بات پہ سوچنے میں بہت زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی. اس سے پھر جو میل یا فیمیل کے جو ایک جسمانی تعلقات ہوتے ہیں اس پہ بہت برے اثر آتے ہیں کہ جب میل یا فیمیل ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو پھر ان کا جو باڈی ہوتی ہے وہ اس پوزیشن پہ ہی نہیں ہوتی کہ پھر آگے عمل والا جو ہے پروسیجر وہ ہو سکے اور ریپروڈیوس کر سکے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس پہ دیکھیں ہمیشہ کبھی بھی آپ اگر اکثریت میں دیکھیں نا, جو میں اس فیلڈ میں لاتعداد میں نے جوڑے چیک کی تو اکثریت میں رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں. اب اس کے الٹ جائیں آپ کہ سب جوڑوں کی رپورٹس ٹھیک ہونے کے باوجود پھر بھی عمل کیوں نہیں ہو رہا. اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ جو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر وہ عملے کرواتے ہیں. دیکھیں جب ایک میل فیمیل کی رپورٹ سب ٹھیک ہیں جی, اس کے ایگز میچور ہو رہے ہیں, اس کا مینسٹری سائیکل ٹھیک ہے, اس کا یوٹرس ٹھیک ہے, میل کے سپرم کاؤنٹنگ ٹھیک ہے, اس کے ہارمون لیول ٹھیک ہے, تو پھر جب وہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے تو اس ڈاکٹر سے کیوں وہ اتنا بڑا شاپر بھر کے ملٹی وٹامن کا یوز کرتے ہیں. پھر وہی ملٹی وٹامن عورت کے اندر جا کے اس کا جتنا سائیکل ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتے, یعنی عورت ایک ٹھیک ہوتے اپنے ہاتھوں سے وہ بیماری کی طرف چلی گئی. اب یہاں پہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر فیملی میں اگر اس شادی شدہ جوڑے کی سب رپورٹس ٹھیک ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی فیملی ہسٹری لی جائے. ان کی فیملی میں پہلے اس طرح کی چیز چل کے تو نہیں آ رہی, یعنی ان کی فیملی میں کوئی لیٹ بچے تو نہیں ہوتے, وہاں پہ عورت کا کیا ذہنی پوزیشن ہے, کسی ڈپریشن میں تو نہیں ہے, میل کسی ڈپریشن اس کی ڈپریشن ٹھیک کریں گے اگر ہے ابھی تو. دیکھیں اس میں ہومیوپیتھک کا دیکھیں جو سب سے کمال ہے نا, ہومیوپیتھک جو سب سے منفرد ہے, ہومیوپیتھک کا کمال یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جتنی پیشنٹ پہ سٹرگل کرتے ہیں ہم اس کی بیس کو دیکھتے ہیں. اگر ایک میل آ بھی ہے, اس کی سیمن رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, اس میں اس کی سپرم کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہے, سپرم موٹیلٹی ٹھیک نہیں ہے, اس میں کوئی انفیکشن آ رہا ہے, ہم نے رپورٹ لازمی سٹڈی کرنی ہے, اس رپورٹ کی بیس پہ چل رہا ہے, لیکن ہم نے اتمن کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کی بیس میں جائے, اس نے کیا ایسا کیا کہ اس کی رپورٹ اس طرف چلی گئی, اس کی جوانی کیسی گزری, جڑ سے مسئلہ پکڑے, ٹھیک ہے نا, اس کی جوانی کیسی گزری, شادی سے پہلے وہ اس کی کیا موومنٹ تھی, شادی کے بعد یا شادی سے پہلے اس کے کیا خیالات تھے, وہ کیا سوچتا ہے,
اب شادی کے بعد بھی اس کا ذہن کس طرح موو ہوتا ہے؟ جب ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نا تو پھر ہومیوپیتھک ایک کمال کا ورک کرتی ہے. ہم کبھی بھی کسی پیشنٹ پہ بھی ڈائریکٹ ہم کبھی کوئی چیز اپلائی نہیں کرواتے. جس کی سپرم کاؤنٹنگ کام ہے ڈائریکٹ اسے آپ سپرم انکریز کرنے والی میڈیسن دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ہم اس میں جب بیس میں جاتے ہیں, بیس پہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کرم کرتی ہے کہ وہ ان مسائل سے باہر آتے ہیں.